آج ہم ایک بہت ہی سنجیدہ اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی حقیقت جس کا ذکر سن کر دل دہل جاتا ہے۔ اس گفتگو کا مقصد جہنم کی حقیقت کو سمجھنا اور توبہ کی اہمیت کو دل میں اتارنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ دراصل ایک آزمائش ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا کے امتحان گاہ کی طرح ہے۔ ہم سب یہاں ایک پرچہ دے رہے ہیں اور اس کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ آخرت میں سامنے آئے گا۔ ہمارے اعمال ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی نتیجے کی بنیاد پر دو ٹھکانے ہیں۔ تو اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جہنم، ایک تلخ اور اٹل حقیقت۔ تو سوال یہ ہے کہ جہنم ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایمان والے تو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کر سکے۔ جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گناہ کاروں اور نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے بلکہ عذاب کی ایک حقیقی جگہ ہے جہاں شدید آگ، ناقابل برداشت تکلیف اور سختیاں انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا، اس عذاب کی شدت کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی آگ کتنی شدید اور تباکن ہوتی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جہنم کی آگ وہ اس سے کئی زیادہ سخت اور سزا دینے والی ہوگی۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس عذاب کی نوعیت کیا ہوگی، جہنم میں سزا کیسی ہوگی۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو وہاں ہوگی وہ ہے شدید آگ، ایسی آگ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس آگ کے ساتھ ساتھ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو تکلیف کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اور پھر سزا کے طور پر بھاری زنجیریں ہوں گی۔ یہ بے بسی اور قید کی علامت ہے۔ وہاں کے لوگ چیخیں گے، بار بار مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن انہیں کوئی راحت نہیں ملے گی۔ اس کی ہولناکی کی گواہی خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا، جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم اور خوفناک ہے۔ یہ الفاظ ہی اس عذاب کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس انجام تک پہنچتا کون ہے؟ آئیے اعمال اور اس کی جواب دہی کے اصول کو سمجھتے ہیں۔ تو جہنم کا مستحق کون ٹھہرتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو گناہوں کی زندگی میں ڈوبے رہے، جنہوں نے دوسروں پر ظلم ڈھائے، اور وہ جنہوں نے سب کچھ جاننے کے باوجود حق کو جھٹلایا۔ ایک اور بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جہنم کے الگ الگ درجے ہیں۔ جس کے گناہ جتنے بڑے اور سنگین ہوں گے اس کا عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوگا اور وہ اتنے ہی نچلے درجے میں ہوگا۔ عذاب کی ان تمام تفصیلات کے بعد اب آئیے امید کی ایک کرن کی طرف، اللہ کی رحمت کے دروازے کی طرف۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اور یہ سب سے اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس رحمت کو پانے کا راستہ ہے سچی توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹ آنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور یہ پکا عہد کرنا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ ایسی سچی توبہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ تو آخر میں بات ہمارے اپنے انتخاب پر آ جاتی ہے۔ آخری فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ دیکھیں، جہنم کا یہ جو تذکرہ ہے، اس کا مقصد ہمیں صرف ڈرانا نہیں بلکہ ہمیں غفلت کی گہری نیند سے جگانا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک وارننگ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کی طرف آئیں اور ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھیں اور اس کا خوف دل میں رکھیں۔ اور اب یہ سوال ہم سب کے لیے ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا ہے، کیا ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آج ابھی توبہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ کیا پتہ کل بہت دیر ہو جائے۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔